الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ گفتگو کے آغاز سے قبل میرے ساتھ مل کر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کبریائی بیان کریں. بیک آواز، بلند آواز کے ساتھ تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے گفتگو شروع کرتے ہیں. مل کے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں خوشی کا یہ موقع عطا فرمایا اور مسرت کے یہ لمحات عطا فرمائے. عید کا دن وہ دن ہے، یہ آج کا جو عید الفطر کا دن ہے، اس میں یہ نہیں کہ صرف اہل اسلام مسلمان خوش ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں. فرشتے ہماری خوشیوں میں ابھی آپ کو حدیث پاک سناؤں گا. فرشتے بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے صرف فرشتے ہی شریک نہیں، اللہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہے. اللہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہے. وہ خود بھی خوش ہو رہا ہے
اور ہم میں سے ہر ایک کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے قلب سے، ہمارے دل کے اندر سے خوشی پھوٹنی چاہیے، اس کا اظہار ہمارے چہروں سے ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہمارے لبوں کی مسکراہٹ سے ہونا چاہیے، اس کا اظہار ایک دوسرے کو گلے لگا کے ہونا چاہیے، اس کا اظہار اپنی روح کو سرور خود پہنچا کے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جسے اللہ نے انعام کا دن قرار دیا ہے، جسے اللہ نے انعام کا دن قرار دیا، اور جو رات گزری ہے اسے اللہ نے انعام کی رات قرار فرمائی ہے۔ میں آپ کو اب حدیث پاک سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، جب عید الفطر کی رات آتی ہے، جو رات یہ گزری ہے ابھی، فرمایا اذا كانت ليلة الفطر سمیت لیلۃ الجائزہ، یہ جو عید الفطر کی رات گزری ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، پورے رمضان کی محنت کا صلہ عطا فرماتا ہے، پورے رمضان کی محنت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ رات خاص طور پہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کے ساتھ رابطے میں گزارتے ہیں۔ جنہیں نہیں پتہ ہوتا وہ بازاروں میں موٹر سائیکلیں بگاتے پھرتے ہیں، وہ جا کے ایسے جو ہے وہ وہاں پر وقت کی بربادی کرتے پھرتے۔ جن کو پتہ ہوتا ہے وہ اس رات میں خاص اہتمام کرتے ہیں عبادت کا اور بندگی کا، یا پھر کم از کم تہجد کے وقت میں اٹھنا چاہیے لازمی طور پہ۔ یہ رات پھر عید قربان کی رات، یہ بھی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ میں خاص حاضری دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک آگے سناتا ہوں کہ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاتٌ، یہ تو رات کا معاملہ ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ مَلَئٍ، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے۔ عید الفطر کی جب صبح ہوتی ہے تو صبح میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اتارتا ہے زمین پر، فی کل ملائن، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر، یعنی فرشتوں کے لشکر زمین پر اترتے ہیں۔ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین پہ اتر کر فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَاكِ، وہ ہر گلی، ہر نکر، ہر کنارہ، ہر رستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آسمانوں سے آج کے دن خاص طور پہ اترتے ہیں، اتر کے ہر گلی، ہر نکڑ، ہر کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيُنَادَوْنَ بِصَوْتٍ، اور بلند آواز سے پکار کے یوں صدائیں لگاتے ہیں، فرشتے یوں آوازیں دیتے ہیں، اور کہا وہ آواز يَسْمَعُهُ جَمِيعٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ، اس آواز کو، فرشتوں کی ان پکار کو، اس صدا کو اللہ کی کل مخلوق سنتی ہے، اللہ کی کل مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے۔ جن اور انسان نہیں سن سکتے ان جسمانی کانوں سے، لیکن جن کی آنکھیں ہوں وہ پھر بھی سنتے ہیں، جن کی روحانیت اندر سے روشن ہو چکی ہو وہ پھر بھی ان صداؤں کو سن لیتے ہیں۔ اور عام طور پہ جن اور انسان ان آوازوں کو براہ راست کیوں نہیں سن سکتے کہ مسئلہ غیب کا ہے، پردہ رکھا گیا نا، ایمان کی بات ہے۔ اب حدیث پاک ہے، کہا کہ اس کو ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کو۔
فیقولون، اور وہ یوں کہتے ہیں، کیا صدا لگاتے ہیں، کیا وہ ندا دیتے ہیں، کس طرح پکارتے ہیں؟ وہ سب یوں کہتے ہیں، فرشتے زمین پہ اتر کر ہر گلی، ہر نکڑ، ہر کنارے میں پھین کر وہ کہتے ہیں، یا امت محمد، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے پروانوں، اے حضور کے غلاموں، اے حضور پہ ایمان لانے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، اے حضور سے عشق کرنے والوں، اخرجو الی رب کریم، آج کا دن ہے، گھروں سے نکلو اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ وہ صبح ہے جس میں ہم سب یہاں آئے بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہنچے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ اخرجو الی رب کریم، کہ تم جو ہے گھروں کے اندر بیٹھنے کا وقت یہ نہیں ہے، نکلو گھروں سے اور آؤ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں۔ یغفر العظیم، آج کے دن وہ بڑی بخشش لے کر بیٹھا ہوا ہے، بڑی مغفرت لے کر بیٹھا ہوا ہے، آج وہ عطا کے اوپر آیا ہوا ہے، نوازنے کے اوپر آیا ہوا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا بَرَزُوا فِي مُصَلَّاهُمْ، جب لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، وہ عید کے لیے تیار ہو کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، بناؤ سنگار کر کے، سونے بن کر، ہیں جی، سونے بن کر جب اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، جب وہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، فی مصلاہم، اپنی عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، عید پڑھنے کی جگہ میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت یقول اللہ تعالی، جب لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں تب اللہ پھر فرماتا ہے، اللہ پھر یوں ارشاد فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے کہ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما اجر الاجیر، یہ تو بتاؤ ذرا، ما اجر الاجیر اذا عمل عملہ، ذرا یہ تو بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری بنتی ہے جس نے اپنا کام پورا پورا کیا ہو، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ باری طالب کام کیا ہے؟ کام تو رمضان میں ذمہ لگا تھا، کام تو رمضان میں ذمہ لگا تھا، کیا روزوں کا، کیا تراویح کا، کیا قرآن کا، کس چیز کا؟ عبادت کا، حضور پہ درود پڑھنے کا، کثرت کے ساتھ جو وہ اس کے در پہ حاضری لگوانے کا، اور رمضان کے اندر اس سے بخشش طلب کرنے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو بتاؤ وہ مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہو، جس نے محنت پوری کی ہو، جس نے مکمل کوشش کی ہو، اس کا اجر کیا بنتا ہے؟ فتقول الملائکہ، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خدا، اے ہمارے سردار، وہ سیدنا ہمارے سردار، جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اس کی جزا یہ بنتی ہے اللہ تو اس کو پورا پورا اجر عطا فرما، اے اللہ تو اس کو پورا پورا اجر عطا فرما۔ فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اشہدکم یا ملائکتی، کہ اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان و قیامہم ردائی و مغفرتی، گواہ ہو جاؤ کہ رمضان کے پورے مہینے کے اندر جس نے روزے رکھے، رمضان کے پورے مہینے کے اندر جس نے راتوں کو عبادت کی، جس نے قرآن پڑھا، جس نے تراویح پڑھی، جس نے روزے رکھے، جس نے عبادت کی، بخشش طلب کی، مغفرت طلب کی، اس کا اجر یہ ہے کہ ردائی، آج میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، آج میں اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہوں، آج میں اس کے لیے اپنی پسند لکھ دیتا ہوں، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس سے کل کائنات راضی ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، جس سے رب راضی ہو جائے۔ لیکن یہ رضا ملتی اس کو ہے جس مزدور نے مزدوری کی ہو۔
جس مزدور نے مزدوری کی ہو، کہا کہ آج میں اس کے لیے اپنی رضا لکھ رہا ہوں، وہ مغفرتی، اور اپنی بارگاہ سے اس کے لیے بخشش لکھ رہا ہوں، اس کو میں بخش رہا ہوں آج عید کے دن۔ اس کا مطلب جو بھی گھروں سے نکل کے آئے بیٹھے ہیں، جب گھروں کو واپس لوٹیں گے اپنی بخشش کا پروانہ لے کر لوٹیں گے۔ تو اللہ بھی نوازنے پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ بھی عطا فرمانے پہ بیٹھا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اس وقت پھر رب بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، پھر اللہ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو سلونی، آج تم مجھ سے ذرا مانگو تو صحیح، آج مجھ سے سوال کرو، آج مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ کہا وعزتی، اب جملے ذرا غور فرمائیے گا، وعزتی، رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کہا وعزتی، میری عزت کی قسم، وجلالی، میری جلال کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میرے ہیبت کی قسم، مجھے میری قدرت کی قسم۔ اللہ پاک قسمیں کھا کھا کے فرماتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لا تسألون اليوم شیئا فی جمعکم ھذا لآخرتکم، آج کے دن تم مجھ سے جو مانگو گے، جو سوال کرو گے، اگر تو آخرت کے متعلق ہوگا، جو مانگو گے وہی عطا فرما دوں گا۔ اگر تو ہوگا آخرت کے متعلق، اگلے جہان کے متعلق، اور اگر کہا ولالی دنیا، اور اگر تم اپنی دنیا کے متعلق مانگو گے، اس دنیا کے لیے سوال کرو گے، تو کہا الا نظرت لکم، تب بھی دوں گا، لیکن تب بھی دوں گا، اگر دنیا کے لیے مانگو گے تب بھی دوں گا، لیکن اتنا دیکھوں گا کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ یہ آج بھی جو بندے ایسے منہ ایسے روکھا خشک کر کے بیٹھے ہیں، کیا عید نہیں پڑھنے آئے بیٹھے؟ کیا آپ کو اپنے رب کی بخشش سے کوئی امید نہیں ہے؟ کم از کم آج تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، رب کی عطا و بخشش سن کے سبحان اللہ تو نکلنا چاہیے۔ لگے تو صحیح کہ آپ واقعی عید منانے آئے بیٹھے ہیں، بابا رب دینے پہ آپ لینے کے لیے منہ خشک کر کے بیٹھتے، خوشی کا اظہار ہو، میں اللہ کی بخششیں بتا رہا ہوں، اللہ کی عطائیں، ذکر کریں اس کی بارگاہ میں، مانگے اس سے، سوال کریں۔ بیٹا یہ ساری مسجد کے اندر وہ مار دوڑ کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا کہ اگر تم اپنی دنیا کے متعلق سوال کرو گے تو الا نظرت لکم، میں ضرور اس کے اوپر غور کروں گا، فکر کروں گا، جو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر وہ ہوا بہتر تو پھر بھی تمہیں محروم نہیں کروں گا، تمہیں عطا کروں گا، بہتر نہیں ہے تو دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ میں دوں اور تمہارا نقصان ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ الا نظرت لکم، غور کروں گا۔ اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، 2 منٹ ذرا انتظار کیجئے گا، وعزتی، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم، لَأَسْتَرْتُ عَلَيْكُمْ أَسَرَاتُكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، جب تک تم میرا خیال کرتے رہو گے، اللہ کے بندو غور سے سن لو، کما راقبتمونی، جب تک تم میرے فرامین کی نگرانی کرو گے، ان کا لحاظ کرو گے، پرواہ کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، جو میں نے باتیں حرام کی ہیں ان کے اوپر تم جابر نہیں بنو گے۔ اور ان میں سے ایک بات بتا دوں، عید کے دن مسلمان شراب پیتے ہیں، عید کے دن مسلمان شراب پیتے ہیں اور یوں پھر اپنی عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ بات معذرت کے ساتھ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، کہا جو بندہ میرے فرامین کا لحاظ کرتا ہے تو عزتی، میری عزت کی قسم، لَأَسْتَرْتُ عَلَيْكُمْ أَسَرَاتُكُمْ، حرام سے ہٹ کر تم سے جو خطا ہوگی میں تمہارے پردے رکھتا جاؤں گا، میں تمہارے پردے رکھوں گا، تمہارے عیب چھپاؤں گا، میں تمہاری پرواہ کروں گا، تمہیں چھپاتا پھروں گا اپنی رحمت کے اندر۔ کہا وعزتی وجلالی، ایک اور بہت بڑی بات، جس نے رمضان کے اندر محنت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگواتا رہا اور آج اس سے بخشش کی امید لگا کر آیا، کہا میری عزت کی قسم، لا اخزیکم ولا افتحکم بین یدی اصحاب الجدود او الحدود، کہا کبھی بھی
جملہ غور سے سن لو، اور یہ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، کہا جو بندہ میری حفاظت کرتا رہا، آج کے دن تم لکھ کے رکھ لو، تمہیں کبھی بھی تمہارے دشمن کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ تمہارے بابا اس سے زیادہ اور کیا وعدے چاہیے؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اگر دشمن اس کو ذلیل کرنا بھی چاہے، اس کے اپنے کپڑے اتر جاتے ہیں۔ میں آخری جملے پہ آپ آ جائیں، اس کے اپنے کپڑے اتر جاتے ہیں، لیکن خدا اس کو کبھی نہیں جھکنے دیتا، کبھی نہیں۔ تو بتاؤ اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ کیا تم خدا کی نافرمانی کر کے اس سے کی رحمت سے کیوں دور جانا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی خواہش کو روکو، بڑے اجر کے حقدار بن جاؤ۔ کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، آج عید کے دن جو بھی در خدا پہ آیا، جب وہ گھر کو پلٹتا ہے، مغفوراً لکم، ایسے پلٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ کہا قد اردیتمونی وردیت عنکم، اللہ فرماتا ہے آج کے دن، جملہ پھر سن لو، کہ آج کے دن جو مجھ سے راضی ہو گیا، اے بندو تم میں سے جو اپنے رب سے کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ کہتا ہے میں اس سے راضی۔ اللہ نے جہاں رکھا، جس حال میں رکھا، بابا اس سے راضی تو رہو، کئیوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ کہا جب اللہ یہ فرماتا ہے نا، جب اللہ یہ فرماتا ہے فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يَعْطِ اللَّهُ، کہا جب اللہ یہ فرماتا ہے، فرماتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، ملتا بندوں کو ہے، خوشخبری فرشتے، خوشیاں فرشتے منا رہے ہوتے ہیں کہ